نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو آسان بیان کیا سمجھنے والوں کے لیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، صرف انہیں کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ تو آج ہم نے اس قرآن کو مشکل بنا دیا ہے۔ جب بچے کو مساجد میں پہنچایا جاتا ہے تو ان کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ بچہ قرآن نہیں پڑھ سکے گا، اس کا ذہن نہیں ہے، اس کی ذہانت کا ہونا ضروری ہے، قرآن بڑا مشکل ہے اور یہ 3 4 سال 5 سال میں حفظ ہوگا۔ اگر چھوٹا ہو تو پھر ہم بھی ڈرا دیتے ہیں، اگر وہ بچہ بڑا ہو جائے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اس کی عمر ہو 15 سال 16 سال 17 سال، ہم یہ کہہ کر کہ قرآن مشکل ہے، بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب یہ سیکھ نہیں پائے گا، اس کی عمر بہت ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ ہم سے مراد میں یہ لے رہا ہوں کہ ہم علماء جو مدارس میں پڑھاتے ہیں اس چیز کو فروغ نہ دیں کہ ہم مشکل بنا دیں اور اس سے لوگ دور ہو جائیں، اپنے بچوں کو داخل نہ کریں، یہی سمجھ کر یہ بہت مشکل ہے اور بچے نہیں پڑھ سکیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم سکول میں داخلہ دلا دیں، اتنے سال ضائع تو نہ ہونا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ ہم اس کو مشکل نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا یہ قرآن آسان ہے، یہ قرآن آسان ہی ہے، اور جب ہم سمجھیں گے، خود پڑھیں گے، بچوں کو مساجد میں داخل کریں گے تو وہ پڑھیں گے یہ آسان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے، پہلے جو معجزے ہوتے تھے اس وقت ہوتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، تو یہ قرآن کا ایسا معجزہ ہے کہ یہ قیامت تک رہے گا۔ دیکھیے معجزہ آپ آیا روز دیکھتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہتے ہیں، خبریں سنتے رہتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ 7 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! 5 سال 7 سال 8 سال کے بچے نے، کسی نے 2 مہینوں میں 1 مہینے میں حفظ کیا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن مجید کہ 1 مہینے میں بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے، اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس بچے کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ معجزہ ہے۔ تو اس کی جگہ اگر وہ ایک کتاب مجھے یاد کر کے دکھائے تو اس کو میں مان لوں گا اس کا کمال ہے۔ کمال تو اس قرآن کا ہے، معجزہ ہے، اور عربی میں ہے تو وہ یاد کرتا ہے، وہ یاد ہو جاتا ہے، سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں نکلتا، پوری زندگی وہ نقش ہو کر ٹھہر جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، دہرائی کرتے رہیں، ریویژن کرتے رہیں، بار بار ریوائز کرتے رہیں تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، کبھی وہ نہیں نکلتا۔ تو آج
یہ ویڈیو میں نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے، آج میرا مقصد یہ ہے کہ جو بچے پریشان ہوتے ہیں، جن کو سبق یاد کرنے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ مدارس سے بھاگ جاتے ہیں، مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں، مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، یا اگر ان کو سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے قرآن، آج کل سکولوں میں بھی الحمدللہ ایسے سکول آ گئے ہیں، کالج جس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اس میں سلیبس میں رکھا گیا ہے، پورا قرآن مجید حفظ بھی کرائیں گے اور میٹرک بھی پوری کرائیں گے، مکمل ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ کام بہت اچھا ہے۔ یہ کہنے کی وجہ یہ تھی، جب ان کو یہ نوبت آتی ہے، جب وہ یاد کرتے ہیں سبق، تو ان سے سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو آج طریقہ سمجھ لیجیے کہ سبق کیسے یاد کرنا ہے۔ ہم نے ہمارے ذہن کے اندر یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا بس آدھا گھنٹہ ہے، 20 منٹ ہے، کہ بس اس کو جو ہے نا یہ ٹائم تو جلدی ہو جائے گا، کہ بس ہم جو ہے نا شروع سے ہم پڑھیں جہاں سے آج ہمارا سبق ہے۔ تو مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین سے سبق ہے، تو ہم کہیں یہ تو ہم پڑھتے رہیں گے الحمدللہ الحمدللہ، بار بار اگر پڑھیں گے یہ تو ٹائم ہو جائے گا، تو ہمیں سبق کس طرح پورا یاد ہوگا؟ تو اس جلدی میں نا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ سوچ یہی رہے ہیں کہ اگر ہم ایک ہی آیت پر اتنی دیر لگا دیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو وہ پورا سبق ہم یاد نہیں کر پائیں گے، ٹائم بھی چلا جائے گا، سبق بھی یاد نہیں ہوگا، اور ایک ہی لائن پر بیٹھے رہیں گے۔ ان کی یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں کہتے۔ تو میرے بھائیو، طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن اٹھائیں، اور جیسے عصر کے بعد اسباق شروع ہو جاتے ہیں، مطالعہ ہوتا ہے، جو بھائی بچے قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، دیکھ کر ان کو پڑھنا نہیں آتا، وہ اچھی طرح پہلے مطالعہ یاد کریں، دیکھ کر یاد کریں، اور کسی سے دہرائی کروا لیں، وہ ریوائز کر دے اچھی طریقے سے، بار بار پوچھے کسی سے اور دہروائے، پھر خود اس کو ریوائز کرے، بار بار دہرائے، پڑھے اس کو 8-10 مرتبہ، اس کو دیکھ کر پڑھے، اس کا مطالعہ کرے اچھے طریقے سے۔ جب اس کو دیکھ کر آنا آ جائے، یعنی وہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہو، تو جب مغرب کے بعد سبق یاد کرنے کا وقت شروع ہوتا ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ شروع کرے گا تو 3-4 مرتبہ وہ دیکھ کر پڑھے، تو اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب مجھے دیکھ کر اچھی طرح آ جاتا ہے، اور اگر میں زبانی بھی پڑھوں گا تو تھوڑا سا ذہن میں یہ لفظ بیٹھ گئے ہیں میرے، تو وہ 3-4 مرتبہ زبانی پڑھے، جیسے اس نے دیکھ کر پڑھا تھا، اب یہ 3-4 مرتبہ زبانی پڑھے، جیسے ہے نا، اب اس نے دیکھ کر پڑھا، اب میں زبانی پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، الحمد، اگر کوئی لفظ مشکل آ گیا ہے اس کو 3-4 مرتبہ پڑھ لیں، اس لیے کہ وہ اس کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ وہ جب یہ 3 مرتبہ زبانی پڑھ لے تو یہ دیکھ کر پڑھا تھا، اب اس نے 3 مرتبہ زبانی پڑھ لیا ہے، پھر آخری مرتبہ وہ زبانی پڑھ کر دوسری آیت شروع کر دے یاد کرنا۔ دوسری آیت بھی اسی طرح یاد کرے جس طرح اس نے پہلی آیت یاد کی ہے، جس طرح یاد کی تھی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اسی طرح اگر اس نے مطالعہ کیا بھی ہے، ٹھیک آ بھی جاتا ہے، پھر بھی وہ پہلے 2-3 مرتبہ دے کر پڑھے گا، پھر اس کے بعد 3-4 مرتبہ، اگر کوئی آیت مشکل ہو اس کو 10 بار بھی پڑھنا پڑے تو وہ پڑھ سکتا ہے، جب تک اس کو یاد نہ ہو وہ یاد کرتا رہے۔
اسی طرح جب 2 لائنیں مکمل ہو جائیں گی، 2 لائنیں مکمل کرنے کے بعد وہ آگے نہ جائے۔ کچھ طلباء ہوتے ہیں جب 2 لائنیں یاد ہو جاتی ہیں وہ تیسری کی لالچ میں پہلی کو بھی گوا بیٹھتے ہیں، تو یہی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ 2 آیتیں یاد کر لیں تو پہلی آیت کا جو ربط ہوتا ہے نا اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ اب یہ جب آیت یاد ہو جائے دوسری تو پہلی کا ربط ہونا چاہیے، دوسری کے ساتھ ربط قائم کرنا چاہیے، دونوں ملا کر پھر زبانی پڑھنی چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے۔ آیا کہ میں نے دوسری لائن پڑھ لی ہے، یاد کر لی ہے، وہ پہلے والی جو لائن ہے وہ یاد ہے یا نہیں یا بھول چکی ہے، پھر دہرائی کرنی چاہیے، پھر وائس کرنی چاہیے تاکہ پہلی آیت بھی پختہ ہو جائے۔ جب وہ اسی طرح پڑھے گا، پہلی آیت کو دوسری کے ساتھ ملا کر پڑھے گا، دونوں آیتیں پختہ ہو جائیں گی، اس کو یہ پتہ چل جائے گا اب مجھے 2 آیتیں یاد ہو چکی ہیں، 2 لائنیں مجھے یاد ہو چکی ہیں۔ اور اسی طرح پھر تیسری لائن یاد کرے، جب تیسری لائن یاد ہو جائے تو اس کے بعد پھر تینوں جو لائنیں ہیں ان کو یاد کرے، یعنی ہر آیت یاد کرنے کے بعد پیچھے ربط قائم کرے آیت کا، پچھلی جو آیتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کر پڑھے۔ کچھ طلباء اس طرح کرتے ہیں 10-15 لائنیں یاد کر لیتے ہیں، 10-15 لائنیں یاد کر لینے کے بعد پھر وہ جب اوپر سے پڑھتے ہیں، پہلی لائن سے پڑھتے ہیں تو ان کو دقت پیش ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں کہ اب تو ہمیں آ نہیں رہا، زبانی پڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں پھر سبق نہیں آتا، پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس طریقے کے ساتھ اگر ہم یاد کریں گے، پھر جب 15 لائنیں مکمل ہو جائیں گی، اسی طرح ربط کے ساتھ پچھلی آیت کا ربط قائم کرتے جائیں گے، دہرائی کرتے جائیں گے، 5 لائنیں ہوں گی، پھر 5 لائنوں کو مکمل پڑھیں گے، پھر 6 لائنیں، پھر مکمل 7 لائنیں، پھر مکمل، اسی طرح 15 ہوگی پھر مکمل۔ یہ پریشانی نہیں ہوگی وہ پہلے والی جو لائن چھوڑی تھی، پیچھے جو 10 لائنیں چھوڑی تھی اب ان کو زبانی پڑھنا ہے، پھر یہ دقت نہیں ہوگی۔ ساری جو لائنیں ہوں گی نا وہ ازبر یاد ہوں گی، جس طرح وہ پہلی لائن یاد ہوئی تھی نا اسی طرح آخری والی بھی لائن یاد ہوگی، درمیان والی بھی لائن یاد ہوگی، پورا سبق اسی طرح اچھے طریقے کے ساتھ اسے یاد ہوگا۔ پھر وہ پورے سبق کو 10 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ دہرائے گا، تو جب صبح ہوگی، رات کو وہ سوئے گا یاد کر کے، صبح ہوگی 3-4 مرتبہ اس کو دہرا کر قاری صاحب کو جب یہ سنائے گا، اپنے استاد کو سنائے گا تو استاد بھی خوش ہو جائے گا، اسی طرح طالب علم بھی خوش ہو جائے گا۔ یہی طالب علم کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو سبق آ جائے، سبکی آ جائے، منزل آ جائے۔ اسی طرح جب وہ سبق اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر کے سنائے گا تو اس کو سبکی بھی آئے گی، پھر جب سبکی پکی ہوگی، اچھے طریقے کے ساتھ یاد ہوگی، پختہ ہوگی، اسی طرح اس کو منزل بھی پختہ ہوگی، اس میں بھی اس کو دقت نہیں آئے گی، اس کو پریشانی نہیں آئے گی۔ تو جب تینوں کاموں میں وہ اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر کے سنائے گا، وہ اچھا ہوگا، تو اس کو اس مدرسے میں رہنے کی پریشانی بھی نہیں ہوگی کہ اس مدرسے سے بھاگ جاؤں، دل نہیں لگتا۔ اس وقت اس کا دل بھی لگے گا، پڑھائی کے ساتھ مدرسے کے ساتھ بھی دل لگے گا، قرآن کے ساتھ بھی دل لگے گا، اساتذہ کے ساتھ بھی دل لگے گا۔ اس لیے میرے بھائیو یہی طریقہ اپناؤ، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اگر پھر بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو پھر دوبارہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اور بھی آپ بھائیوں کے لیے ویڈیو بنائی جائے گی۔ یہ جب منزل یعنی جب ہم سبق پڑھ کر پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، بننے کے بعد پھر قرآن بھول جاتا ہے، منزل کس طرح یاد کی جائے اور قرآن 1 سال میں کس طرح حفظ کیا جائے، اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو جو بچے حافظ بن رہے ہیں، قرآن کی عظیم برکت سے مالا مال ہو رہے ہیں، عظیم معجزے سے، عظیم کلام سے
تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد قرآن کی عظیم دولت سے مالا مال کر دے، اور جن کی خواہش ہے کہ ہم قرآن پڑھیں سمجھیں، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری کرے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھائی حضرات علماء طلباء دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن رات جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنت کا نتیجہ اور پھل دے، ثمر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔